السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامی معاشیات کی اسائنمنٹ نمبر 9 پر بات کریں گے۔ اس اسائنمنٹ میں جو کوشچن ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو اسلامی فلاحی ریاست کا معیشت میں کردار ہے۔ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہی اپنی عوام کی فلاح و بہبود ہے، ان کے فائدے کے لیے کام کرنا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرنا ہے۔ اور اسلام چونکہ ہے ہی، آپ کو پتہ ہے کہ پورا ضابطۂ حیات بیان کرتا ہے، تو پھر اس میں بھی نہ صرف انفرادی سطح پہ اقدار بیان کی گئی ہیں بلکہ ریاستی سطح پر بھی کردار وضع کیا گیا ہے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کو کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے اپنی عوام کی جو معیار زندگی اس کو بہتر کرنے میں اور ان کے تمام معاملات زندگی میں۔ تمام معاملات زندگی میں سے ایک شعبہ معیشت کا بھی ہے، اور کیونکہ ہم ایک اسلامک اکنامکس پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کا جو اسلامی فلاحی ریاست کا کردار ہے وہ بالخصوص معیشت کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کسی بھی اسلامی فلاحی ریاست کو اپنے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، افراد کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر صارفین اور فرم جو ہیں وہ اپنے اخلاقی دائرہ کار سے ہٹ کر کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جس سے دیگر افراد کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس میں کس طرح سے حکومت اپنا کردار ادا کرے گی، کس طرح سے ان کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے گی، کس طرح سے وہ جو ہے وہ اجارہ داریوں کو روکے گی، کس طرح سے وہ جو ہے وہ قیمتوں کے بیجا بڑھنے کو روکے گی، کس طرح سے وہ ارتکاز دولت اور ذخیرہ اندوزی کو روکے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیجا اثراف کو روکے گی۔ تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے ایک اسلامی فلاحی ریاست معیشت میں ادا کرتی ہے مختلف اکنامک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، وہ ساری آپ نے اس کے اندر بتانی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا حصہ اس کا ہے اسلام میں ٹیکس پالیسی کے اصول بتائیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹیکس پالیسی آپ کو پتہ ہے کنونشنلی بھی ہوتی ہے کہ اس میں کس قسم کے ٹیکسز گورنمنٹ لگاتی ہے، کیونکہ ٹیکس گورنمنٹ کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد عوام پر کی ہی فلاح بہبود کے لیے اخراجات کرنا ہوتا ہے اور ریاست کو چلانے کا، معاملات چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی جو فلاحی ریاست ہے اس کے اندر جو ٹیکس پالیسی ہے اس کے اصول جو ہیں وہ ذرا اور طرح سے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جس پر ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے اس کو، اس کے اوپر جو ہے وہ ناجائز بوجھ نہ ڈالا جا رہا ہو، اور ایسے افراد سے ہی ٹیکس وصول کیا جائے جو کہ اس ٹیکس کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوں، اور اس ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ایسی جگہوں پر ہی خرچ کیا جائے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں، ان کو بے ضروریات زندگی کی فراہمی میں اور سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے استعمال ہوں۔ تو اسلام میں جو ٹیکس پالیسی کے اصول ہیں وہ آپ نے یہاں پر بیان کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 پارٹس ہیں اس کوشچن کے، ٹوٹلی 25 مارکس کا کوشچن ہے، اور یہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ مالیاتی پالیسی جو ہے اس کے اندر بھی آپ کو اس کا ٹاپک مل جائے گا، اور اسلامی فلاحی ریاست کا جو ہے وہ علیحدہ سے ٹاپک ہے بک میں موجود، آپ اس کو وہاں سے پریپیئر کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔